بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے نیو رافضی شیعہ ان کا یہ اعتراض ہے، اور اس میں پھر بہت سارے فضل ہمدرد جیسے لوگ اور یاسین قادری نامی ایک شیعہ ہے جو سنیوں میں گھسا ہوا ہے، وہ بھی یہ لوگ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کو میں نے اپنی اس باغ فدق کی بحث کی دوسری ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ صحیح بخاری میں ہے وغادبت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سیدہ خاتون جنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غضبناک ہوئیں۔ تو اس کا ایک جواب میں نے وہاں دیا تھا کہ یہاں سے جو غضب مراد ہے، غضب کس نے مراد لیا؟ کیا یہ حضرت سیدہ نے خود کہا فرمایا کہ وہ غصے میں آ گئی تھی اور انہوں نے دل سے ناراض ہو گئی تھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ تو ہمارے لیے یہ شہاب زہری کا اپنا موقف ہے، اور کیونکہ غضب کا اندازہ بغیر اس کے نہیں لگتا کہ انسان اپنے منہ سے کچھ لفظ کہے۔ تو حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں بالکل گفتگو کرنے سے بعد میں پرہیز فرمایا، اور آپ نے اس بارے میں کبھی بھی کوئی جملہ، کوئی نیگیٹو جملہ، کوئی منفی جملہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نہیں کہا۔ یہ ہماری کسی صحیح کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، شیعہ ملا باقر مجلسی اور مختلف جو ہیں انہوں نے جو کچھ گھڑا ہے، یا الاحتجاج للتبرسی میں جو کچھ گھڑا گیا ہے، وہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ افسانے ہیں، وہ اسلام کے خلاف گھڑی گئی وہ باتیں ہیں جو اوائل اسلام کے مسلمانوں کو مشکوک کرنے کے لیے۔ رہی بات اب اس بات پر کہ کیونکہ حسن اللہ یاری کہتا ہے کہ وہ کافر ہو گئے تھے معاذ اللہ، کیونکہ غادبت کا لفظ آ گیا، حضرت سیدہ غضب نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3714 ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی فمن۔ تو لہذا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی پھر بھی اصرار کرے تو حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اغضبہا، جنہوں نے ان کو غصہ دلایا، غصے میں ڈالا، تو اس نے مجھے غصہ دلایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹینشن یہ تھی نہیں، غصہ دلانا چاہتے نہیں تھے، وہ تو بات کر رہے تھے ایک مسئلے پر، انہوں نے حدیث سنائی۔ پھر بھی اگر کوئی اس پر اصرار کرتا ہے تو میں صرف یہ چاہتا ہوں یہ جتنے نیم رافضی ہیں اور جتنے رافضی ہیں وہ سب کے سب اس پورے روایت کو بیان کریں، پھر بیان کریں ساری، دروازہ کھولا تو اندر جائیں پھر، کہ یہ روایت کا شان ورود کیا ہے، یہ روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا، یہ سب بیان کرو۔ شیعہ سنی دونوں کتابوں سے بیان کرو۔ اب میں سنی کتاب سے بیان کروں گا، اب شیعہ ذرا اپنی کتاب ملا باقر مجلسی کی کتابوں سے نکالیں ذرا اس روایت کو۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیوں ناراضگی کا اظہار فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا؟ ذرا بتاؤ کیوں یہ جملے فرمائے تھے اتنے سخت، بتاؤ سب، اپنی کتابوں ہماری کتابوں دونوں سے بتاؤ۔ نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے، کیونکہ ان کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف چاہتے یہ ہیں کہ ہم نے صحابہ کرام کو مطعون کرنا وگرنا۔ اس کا جو شان ورود ہے وہ یہ ہے، آپ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3729 دیکھیے گا، وہ حضرت سیدہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کا باب تھا، وہاں مختصر روایت ہے، آگے ذرا دیکھیے۔ سیاستہ صحیح مسلم دیکھ لیجیے، مسند امام محمد دیکھ لیجیے سیاستہ سے ہٹ کر، اور سیاستہ میں جامع ترمذی دیکھ لیجیے، اور روایت دیکھ لیجیے۔ دیکھیے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب ابو جہل کی بیٹی کو پیغام نکاح بھیجا، ان علی خاطب بنت ابی جہل۔ یہ بات یاد رکھیں، اس وقت تک مشرکہ کے ساتھ نکاح جائز تھا، لہذا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فعل کوئی خلاف شرع نہیں تھا، یہ شریعت کے خلاف نہیں تھا، بالکل اس کی اس وقت تک اجازت تھی، لیکن کیونکہ وہ ابو جہل کی بیٹی تھی۔ فقالت یزعم قومک انک لا تغضب لبناتک۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی قوم یہ گمان کرتی ہے کہ آپ غصہ نہیں آئے گا آپ کی بیٹیوں کی وجہ سے، لا تغضب لبناتک وہذا علی ناکح بنت ابی جہل، یہ علی ہیں جو آپ کہ دشمن ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ پھر حضرت مکرمہ جو کہ ایک ہی راوی ہے اس روایت کا، آپ کو جہاں جہاں ملے گی انہی سے روایت ملے گی، فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھا اور پھر ایک جملہ فرمایا، اس کے بعد فرمایا ان فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، انی میرے جسم کا حصہ، انی اکرہ یسوءھا، مجھے ناپسند ہے کہ ان کو کوئی چیز بری لگے، واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ عند رجل واحد، کہ اللہ کی قسم رسول اللہ کی بیٹی
اور ابو جہل اللہ کے دشمن کی بیٹی یعنی ابو جہل کی بیٹی ایک جگہ ایک مرد کے پاس جمع نہیں ہو سکتے. فَتَرَكَ الْعَلِيُّ خِطْبَةَ، حضرت مولا علی نے پھر یہ خطبہ نکاح چھوڑ دیا. اب یہی روایت صحیح بخاری میں اور مقام پر بھی ہے. اس میں لفظ یہ ہیں کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی، یؤذینی ما آذاہا، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. یہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حدیث کا نمبر ہے 5230. اسی طرح کی ایک روایت صحیح بخاری میں کئی مقامات پر یہ روایت ہے. ایک جو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے حسن اللہ یاری نے اسے کفر تک ثابت کر دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حیرت کی بات ہے کہ اگر آپ اس سے یہ کفر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تو غصہ اس وقت بھی آیا تھا کہ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی بیٹی سے پیغام نکاح بھیجا تھا. تو ہر غصہ کفر نہیں ہے، اس کی بھی اقسام کرنی پڑتی ہے، اس کی تفصیل جاننی پڑتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کفر ثابت کرنے کے لیے قطعی ثبوت، قطعی دلالہ چاہیے. آپ نے جس کا کفر ثابت کرنا ہے وہ کفر بھی قطعی ہو اور اس کا ثبوت بھی قطعی ہو. تو لہذا اس لیے اتنی جلدی ایک خبر واحد سے کفر کیسے ثابت ہوگا؟ آپ کو کفر ثابت کرنے کے لیے خبر متواتر چاہیے. اس کے راوی ہے کہ مسور بنت مخرمہ، اور اس کے راوی بھی شہاب زہری ہیں. تو لہذا کفر ثابت کرنے کے لیے آپ کو قطعی ثبوت، قطعی دلالہ چاہیے. ایک اور بات، انہوں نے آج تک ہمیں جو سنایا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے نزدیک صحابہ اہل بیت سب محترم ہیں، سب کی عزت ضروری ہے، سب کی عزت کرنا ضروری ہے، سب قابل عزت ہیں. ان میں سے کسی ایک کی توہین بھی ہمارے نزدیک جائز نہیں. اب ذرا غور کیجیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کے بارے میں یہ فرمایا ہے، ذرا غور کیجیے گا. یہ میرے سامنے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3783 ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. انصار سے صرف پیار کرے گا مومن اور انصار سے صرف بغض رکھے گا منافق. اور سرکار نے فرمایا ومن احبهم احبه اللہ، جس نے ان سے پیار کیا اللہ اس سے پیار کرے گا. ومن ابغضهم ابغضه اللہ، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انصار سے جو بغض رکھے اللہ اس سے بغض رکھے گا. تو جو اللہ جس سے بغض رکھے، تو شیعہ سارے کے سارے دیکھیں کیا کر رہے ہیں پھر، اور جو صحابہ کا بغض رکھنے جتنے لوگ سب غور کریں کیا کر رہے ہیں. اسی طرح یہی بغض کی روایت جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3862 ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی او کما قال علیہ السلام. لیکن آخر میں فرمایا من ابغضهم ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، کہ ان سے جو پیار کرے گا اس نے میری وجہ سے ان سے پیار کیا، کیونکہ سرکار کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. تو جو بھی صحابہ سے بغض رکھتا ہے پھر اس کے بارے میں یہ فتویٰ لگاؤ سارے کے ساتھ. اور ایک اور روایت جو کہ صحابہ سے بغض رکھنے والے کے حوالے سے ہے، صحابہ کو غضبناک کرنے کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے جامع ترمذی کا نمبر ہے 3862. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان کو میرے بعد عطف تنقید نہ بنانا. جس نے ان سے محبت رکھی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی، اور جس نے ان کو غضب نہ کیا فمن ابغضهم فببغضی ابغض، میرے بغض کی وجہ سے ان کو غضب نہ کیا. اور فرمایا کہ جو ایسا کرے گا قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑے. تو لہذا ہمارے نزدیک اللہ سرکار نے فرمایا من آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو اذیت دی انہوں نے مجھے اذیت دی. من آذانی فقد اذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. ومن اذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو اذیت دی قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑے. امام ترمذی اس کو حسن کہتے ہیں اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے. تو لہذا جو فتویٰ ایک جگہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض پر لگا رہے، آپ کے غضب نہ کرنے پر لگا رہے، دوسری جگہ کیوں نہیں لگاتے؟ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ چھوڑ دیں. صرف ایک پروپیگنڈے کے طور پر چیزوں کو نہ لیں، بلکہ حقیقت کو ہر جگہ ہی آپ مانیں، پھر ہر جگہ یہی فتویٰ لگائیں پھر. تو لہذا ہمارے نزدیک، کیونکہ ہم اہل سنت کے نزدیک صحابہ و اہل بیت، سیدہ کائنات سیدنا صدیق اکبر کے علاوہ جتنے بھی صحابہ و اہل بیت اور جتنے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، سب کا ادب و احترام ضروری ہے، واجب ہے. کسی کی ادنا سی گستاخی بھی جائز نہیں. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بدعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے.
ہم تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگنے والی مٹی کا بھی ادب ضروری سمجھتے ہیں، تو لہذا یہ نہیں ہو سکتا. اور صحابہ کا ادب بھی اسی وجہ سے کہ سرکار سے نسبت، حضرت صدیق اکبر کا بھی ادب بھی اسی وجہ سے کہ سرکار سے نسبت ہے، حضرت مولا علی کا ادب بھی اس وجہ سے کہ وہ سرکار سے نسبت رکھتے ہیں، حسنین کریمین سے ہمیں محبت بھی اس وجہ سے ہے، اس وجہ سے کہ وہ سرکار کے نواسے ہیں. اسی طرح سیدہ کائنات اور تمام ازواج مطہرات اور اولاد پاک ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ ان کے بارے میں ہم ان کی بات کرتے وقت بھی ہمیں نظریں جھکانی چاہیے. تو لہذا ہمارے نزدیک تو یہ معاملہ، ہاں آپ جو ایک طرف کی بات کرتے ہیں آپ بات کریں، ہمارے نزدیک صحابہ اہل بیت سب قابل احترام.